میں آج کہتا چلوں یہ سن لیں کہ آپ تمام کے اوپر فرض ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے کہ امام مہدی ثابت ہو چکے ہیں محمد قاسم بن عبد الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح حکم آ چکا ہے کہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اور ایک ڈریم اللہ نے مجھے یہ بھی کافی ڈریمز اللہ نے مجھے یہ بھی کہا کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا۔ ایون ایک ڈریم میں اللہ نے مجھے بتایا بھی تھا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حال میں زیارت کرتے ہو تو تمہارے اور ان کے بیچ میں 80 پردے ہوتے ہیں، لیکن جو سلیمان علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو وہ کسی بھی مولوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وعظ کرے، امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں، ان کو جوائن کریں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو وہ وعظ کریں۔ کسی بھی حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حکومت کو چلائے جب تک امام مہدی کی اجازت انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ موصوف کا نام قاسم عبد الکریم ہے اور دعویٰ کرتے ہیں امام مہدی ہونے کا۔ جناب کو سچے خواب آتے ہیں۔ گزشتہ 15 سال سے اور بہت سی ویڈیوز میں سوشل میڈیا پر یہ اپنے خوابوں کا تذکرہ کرتے بھی عام نظر آتے ہیں، اور ویڈیو کے سٹارٹ میں جو صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں بہت ضروری ہے، یہ خود کو ان کا خلیفہ کہتے ہیں۔ چلے امام مہدی کی نشانیوں پہ اختصار کے ساتھ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ پہلے یہ سن لیں کہ موصوف کو چند روز قبل ملیشیا میں گرفتار کر لیا گیا۔ جناب وہاں جا کر کانفرنس سپیچز کر رہے تھے، لوگوں کی گیدرنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ ملیشیا کی گورنمنٹ نے ان کو گرفتار کر لیا۔ 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا سیکشن 11 اور سیکشن 463 کے تحت۔ ملیشیا کا قانون ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں سرٹیفکیٹ لیے بغیر، اپائنٹمنٹ پرمیشن لیے بغیر خطاب نہیں کر سکتا، ٹیچنگ نہیں کر سکتا، اور وہاں جا کر یہ موصوف لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ 5000 رنگٹ دے کر 2 لوگوں کی ضمانت منظور ہوئی اور 3000 رنگٹ دے کر 2 لوگوں کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اکتوبر 17 کو دوبارہ ان کی ہیئرنگ ہے۔ جناب نے دوبارہ وہاں پیش ہو کر جواب دینے ہیں۔ اب وہ لوگ جو ان کو مانتے ہیں کہ ان کو سچے خواب آتے ہیں، ذرا سا معصومانہ سا سوال ہے کہ موصوف جب پاکستان آئے تو ان سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ آپ کو گزشتہ 15 سال سے سچے خواب آ رہے ہیں، تو آپ کو ملیشیا جانے سے پہلے یہ خواب کیوں نہیں آیا کہ وہاں جا کر آپ کے ساتھ 2 ہاتھ ہو سکتے ہیں؟ المان الحفیظ، یہ پاکستان ہے، یہاں آپ خود ساختہ خود سے امام مہدی بن جائیں، فرعون بن جائیں، دجال بن جائیں۔ یہاں تو خیر چل جاتا ہے، لیکن دوسرے ممالک میں کانسٹیٹیوشن لا ہے، وہاں قانون ہے، لا قانونیت نہیں ہے، وہاں اس طرح کی بونگیاں نہیں چلتی۔ امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے پہلے بھی میں نے بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے، اختصار سے پھر بتا دیتا ہوں کہ تب پوری دنیا پر عیسائیت کا قبضہ ہوگا، ہر طرف قتل و غارت ہوگی، فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ تب پوری دنیا کے اولیاء اللہ اور ابدال خانے کب چلے جائیں گے، کیونکہ روم اور شام بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، صرف مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے پاس ہوگا، اور رمضان کا مہینہ ہوگا، یہی اقدار طواف کعبہ میں مشغول ہوں گے اور امام مہدی کو پہچان لیں گے۔ تب امام مہدی کی عمر 40 سال ہوگی۔ تب یہ تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں گے، لیکن وہ بیعت نہیں لیں گے، وہ انکار کریں گے۔ تب پھر آسمانوں سے غیب سے ندا آئے گی کہ یہی میرے خلیفہ امام مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ پھر وہ تمام لوگوں کو لے کر شام کی طرف چلے جائیں گے، اور تب ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جس طرف چلیں گے بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سر پر سایہ کرے گا، اور اگر نشانی طلب کرنے والا ان کے سچے ہونے کی کوئی نشانی طلب کرے تو عوام میں اڑتے پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ ان کے ہاتھ پر آ بیٹھے گا، اور پھر ان کے آنے کے بعد پوری دنیا پر خوشحالی کا اس طرح کا دورہ ہوگا کہ زمین بنجر ہونے کے باوجود اگر وہ کوئی خشک لکڑی سرسبز و شاداب ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے نشانیاں بتائی ہیں، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اکاؤنٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے لیے خود کو بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس طرح کے فتنوں سے بچائیں۔ سلام پہنچے۔